बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। पब्लिक फोरम हज़ारा में हज़ारा के इश्यूज़ के हवाले से बातचीत होती है और इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना वायरस जो है बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। हज़ारा डिवीज़न न्यूज़ से मुतासर है। एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं इस वक्त मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हज़ारा डिवीज़न के, वो हॉस्पिटल्स में हैं, करंटीना में हैं और उसके अलावा बहुत सारे लोग सेहतियाब होकर घरों को भी जा चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, कुछ अमवात भी हुई हैं। और अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो है, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम, उसके तहत पेमेंट का जो पहला सिलसिला था, फर्स्ट जो फेज़ था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो पेमेंट की गई, आज उसका आखिरी दिन था। इस हवाले से हमने देखा कि हज़ारा डिवीज़न, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर से भी कुछ शिकायत मौसूल हुई कि पेमेंट जो है जो लोग डिज़र्व करते थे उनको नहीं मिली, या जिनको मिली भी वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत तगदो करनी पड़ी, कई कई घंटे उनको बैठना पड़ा। और एक तरफ जब हम लोग बात करते हैं सोशल डिस्टेंस की, तो सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल नहीं रखा गया इस फर्स्ट फेज़ के अंदर। अब सेकंड जो फेज़ है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे की जा रही है, कैसे सेकंड फेज़ के अंदर पेमेंट की जाएगी, और एक खतीर रकम जो है मुख्तस की गई है। कैश एमरजेंसी जो प्रोग्राम है, ये एहसास प्रोग्राम, उसके तहत 144 अरब रुपये जो हैं गरीब मुस्तहिक पाकिस्तानियों को मिलने हैं। और ये इस वक्त उनकी ज़रूरत भी है कि ये पैसे आसानी के साथ और हर मुस्तहिक फ़र्द तक पहुँच सकें। हुकूमत कोशिश कर रही है, खतीर रकम जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तस की है, लेकिन अब फर्स्ट फेज़ में तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रजिस्टर्ड लोग थे उन तक पहुंची, और फिर भी बहुत सारे लोग शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। ये सिलसिला कितना कोई दुरुस्त है, ये सिलसिला कितना कोई मौसर है, इसके हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। ज़रूर बताइएगा कि आप इस एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम से कितने मुतमईन हैं, कितनी तसल्ली है आपको कि मामला बहुत अच्छे से चल रहे हैं, या अगर किसी जगह पर कोई ख़राबी नज़र आती है तो उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। सबसे पहले बढ़ेंगे आज के एजेंडे की जानिब। हज़ारा भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 78 है, जिनमें 17 मरीज सेहतियाब जबकि 6 मरीज इंतकाल कर गए। जिला मानसहरा में भी कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 41 है, जिनमें 4 सेहतियाब, 4 अमवात हैं। और जिला एबटाबाद में भी कोरोना वायरस के 27 तस्दीक शुदा मरीज हैं, जिनमें 8 सेहतियाब और 1 की मौत वाक़ई हुई। जबकि जिला हरीपुर में भी कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 10 है, जिनमें 5 सेहतियाब हुए और 1 की मौत वाक़ई हुई है। कोरोना वायरस के बचाव के पेश नज़र मुल्क भर की तरह हज़ारा डिवीजन के तमाम अजला में भी लॉकडाउन की तोसी कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा एहसास प्रोग्राम के तहत हज़ारा के तमाम अजला में भी बनाए गए कैश सेंटर्स पर अवाम का रश लगा होता है। इंतजामिया की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशानात लगाए गए हैं, ना ही वहाँ पर कोई एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से कुछ कैश सेंटर्स पर जाके निशानात लगाकर फोटो सेशन तो किया गया है, लेकिन वहाँ भी सिर्फ एक सिक्योरिटी एहलकार तैनात होने के बायस लोगों का हुजूम बना होता है और ना ही अवाम की जानिब से एहतियाती तदबीर अपनाई जाती हैं। इसके अलावा हज़ारा भर में लॉकडाउन से मुतासर होने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए हुकूमत के एहसास रिलीफ पैकेज में अक्सरियती यूनियन काउंसिल्स में मुस्तहिक अफराद को नजरअंदाज किया जा रहा है और अपने मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने दिहाड़ीदार मजदूरों की बात तो की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो एक आम ताजिर भी दिहाड़ीदार मजदूर है, एक बार्बर भी, एक रेडी बांध भी, एक मोची भी, एक धोबी भी और एक ड्राइवर भी दिहाड़ीदार मजदूरों की फहरिस्त में शामिल है। लेकिन इनके लिए भी कोई हातिर हुआ इक़दामात नहीं किए गए हैं, जिसके बायस इनके घरों में फाके आ गए हैं। हज़ारा भर में बाज़ तंजीमों की जानिब से राशन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इस राशन से गरीब का गुजारा नामुमकिन है। हुकूमत वक्त बिलखुसूस इंतजामिया को एक तरफ तो कोरोना के बचाव के लिए हज़ारा की आवाम में एहतियाती तदबीर के हवाले से इक़दामात करने चाहिए, तो दूसरी तरफ एहसास प्रोग्राम में मनपसंद अफराद के बजाय मुस्तहिक दिहाड़ीदार मजदूर और सफ़ेद पोश तबके के अफराद को शामिल करने के लिए भी कोई हातिर हुआ इक़दामात किए जाएं। अगर इंतजामिया इस तरह ही सुस्ती का मुजाहिरा करती रही तो लोग कोरोना वायरस के बजाय भूख से मरने लगेंगे। जी नाज़रीन, सदीक औरंगज़ेब की आपने रिपोर्ट देखी और ये आज का हमारा एजेंडा था। इसके हवाले से मैं आपसे पहले बात कर चुका कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से भी बात होगी, और उसके साथ कोरोना वायरस जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर तेज़ी के साथ फैल रहा है, और साथ ही साथ हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट मानसहरा में भी इसके केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग सेहतियाब होकर घरों को भी गए,
اس سارے معاملات کے اوپر بات کریں گے. آپ لوگ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمیں کال کیجیے گا, ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ماہر سماب, ہمارے بیورو چیف ہیں ہری پور سے. ماہر سماب, آپ کو خوش آمدید کہیں. ماہر سماب, کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت وہ اپنا زور دکھا رہی ہے, اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کے اندر, ہماری حکومت حالانکہ اتنی مضبوط نہیں ہے, معاشی حالات ہمارے اتنے اچھے نہیں, لیکن اس کے باوجود ایک بڑا ریلیف پیکیج دینے کی بات کی گئی, اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شعبوں کے اندر ریلیف پیکیجز اناؤنس کیے گئے. سب سے بڑا جو ریلیف پیکیج اس وقت جو فی الفور غریب عوام, متوسط طبقے اور دیہڑی دار کو جو پیسوں کی ضرورت تھی اور جو لوگ گھروں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں, 144 ارب روپیہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام. ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا پہلے, اس کی مد میں اس کے رجسٹرڈ لوگوں کو فرسٹ فیز میں, جو کہ آج مکمل ہوا, پیمنٹس ہو گئی. پھر بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لوگ شکایت کریں کہ پیمنٹ کا طریقہ کار صحیح اپنایا نہیں گیا, اور جو بہت سارے مستحق لوگ تھے اور جن کے پاس BISP کے کارڈز بھی موجود تھے, جو رجسٹرڈ بھی تھے, وہ بھی اس میں رہ گئے. بالکل, جیسا کہ ابھی پہلا فیز ختم ہوا جس میں بے نظیر انکم سپورٹ کے جو آلریڈی جو لے رہے تھے, جو غریب غربات ہیں, ان میں تقسیم ہو گئی ہیں. لیکن اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں احتجاج کی, جیسے آپ نے بات کی, تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ کافی لوگ اس میں بھی رہ گئے ہیں جن کی سلپس آئی ہوئی تھی بے نظیر انکم سپورٹس کی. کسی کا نادرا کا ایشو ہے, کسی کا, کافی لوگ جو ہے اس پہ رہ بھی گئے. بایو میٹرک کا بھی ایشو ہے, بعض لوگوں کا والدین کی رجسٹریشن تھی لیکن ان کا جو تھم ہے وہ میچ نہیں کر رہا تھا, کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا. دیکھیں, ہم تھوڑا سا اس میں بتاتا جاؤں, جب اس بارے میں ہم نے بات کی, اس میں اگر جو بے نظیر انکم سپورٹ کی جو دوبارہ بھی پیمنٹ آئی ہے, پیمنٹ لینے جاتے تھے, وہ میچ کا جو نہیں کر رہا تھا. دیکھیں, کسی کے والدین کی ڈیتھ ہوئی ہے, والد نہیں ہے, کسی کا والدہ نہیں ہے, تو نام جو تھے نا وہاں پر نادرا میں جب تک وہ کینسلیشن نہیں ہوگی, ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں جمع ہوگا, یا کوئی میسیجز جیسے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, تو جب تک آپ وہاں پہ جو ہے ان کے اپنے فنگر کام نہیں کریں گے, والد کا کام کرے گا. نام جو ابھی آپ ولدیت بھی بھیجتے ہیں, پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں فیملی کا ممبر جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے نام پہ آئے, جو اس وجہ سے تھوڑا سا نادرا میں ہوا ہے, تو وہ جب تک رجسٹریشن کینسل نہیں کروائیں گے, ان کے پیسے ان کے فنگر پہ نہیں آئیں گے. تو وہ تھم کا مسئلہ ہے. دوسری, جیسے اپنے بات کی احتجاج, یہاں پہ کافی لوگ جیسے لسٹیں بھی بن رہی ہیں, لسٹیں بھی بن رہی ہیں, لیکن لسٹوں کا جو میں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں, وہ سیکنڈ فیز کے اندر ان لوگوں کو پیمنٹس ملیں گی جو لسٹوں کے تحت آئیں گے. حکومت پاکستان, ہماری موجودہ حکومت, اور اگر ہم لوگ بات کریں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی, اپنے پرائم منسٹر کی اور ان کے سینئر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, انہوں نے ماضی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی. انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر سرکاری ملازمین اپنے رشتہ داروں اور تمام تر جو لوگ ریزرو نہیں کرتے تھے ان کو نوازا گیا. تو پھر فرسٹ فیز میں یہ پیمنٹ کرنی کیوں ضروری تھی؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہی تحت لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے, نمائندے تھے, حالانکہ اب وہ اسمبلیاں تحلیل ہوگی, ان کے ذریعے پیمنٹ کیوں نہیں کروائی گئی؟ بجٹ میں دیکھیں پیسے تو آلریڈی ہم کے پاس موجود تھے وہاں پہ. یہ چیزیں بتاؤں میں آپ کو, پیسے تو ان کے پاس بے نظیر پڑے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح کے سیکنڈ فیز میں ہم جو فریش پیمنٹ بھی وہی ہے نا, وہی پیمنٹ, ہاں, تو BSP والی وہی پیمنٹ ان کے پاس پڑی تھی, تو اس میں بھی انہوں نے کچھ بندے جو ہے 4,000 ماہانہ ملتے ہیں اور 3 ماہ کے اکٹھے کر کے 12,000 روپیہ دے دیے گئے. ہاں, جیسے ڈیلے ہوا اور بند ہوا رہا, جس میں وہ ویریفیکیشن کرتے رہے کہ کون سا بندہ جو ہے اس میں اس کا اہل ہے کون سا نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہوا, لیکن وہی پیمنٹ ہے. اب جو فریش جیسے ابھی بندے جیسے امداد آ رہی ہیں, جیسے ان کے لیے مختص کیے گئے نئے پیسے جو بجٹ کے علاوہ جیسے ان کو دینا جا رہے ہیں, تو اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ جو ہے لسٹوں میں آیا ہوا ہے کہ وہاں پر بھی اب وہی بات آ گئی کہ لوگ وہ لسٹیں کون بنا رہا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور کیسے اس سے پہلے پروگرام میں ہم تھوڑا بس اس پہ ڈسکس کیا تھا, لیکن اس میں ابھی جو تیزی اس لیے آئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے لسٹیں. اس لیے نہیں مان رہے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کون ناظم ہے, کون فوکل پرسن ہے, پٹواری لگا ہوا ہے, نام ایک سے مانگے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی جیسے مسجد کی امام وہ لسٹ بنا رہا ہے, کہتا ہے جی 150 نام میں نے دیے. پھر ایک بندہ ہے جی سابقہ کونسلر ہے, ناظم ہے, نائب ناظم ہے, ان سے انہوں نے نام مانگے. نہیں, وہ لسٹیں پھر تصدیق کے لیے جائیں گی, پھر لسٹوں نہیں, وہ پھر ان کو ایک فوکل پرسن نے بنایا, اسی وہ چاہے کونسلر یا کوئی بھی ہے, اس کا یہ نہیں کہ ناظم لے گئے, انہوں نے ایک بندہ مختص کیا جو اس کو فائنل کرے گا. جب اصل لسٹیں سامنے آئی تو وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں سے نام ہی سارے کٹ گئے ہیں, اور نام آئے ہوئے ہیں. یہ احتجاج بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وقت پورا ہزار. نہیں, وہ جو نام اور آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کہاں کے ہیں, اس ایریا کے کی ہیں, لیکن وہ من پسند والی بات پھر آ گئی. پھر وہی بات ہے بے نظیر انکم سپورٹ میں, جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی اس پہ کیا پتہ چل رہا ہے کون بندہ اہل ہے نہیں ہے, ابھی وہ لسٹیں فائنل ہونے جا رہی ہیں. تو جیسے کافی کمپلین اس پہ آئی ہیں, تو اس سے وہ یہی اعتراضات ہیں کہ جو ہیں جو اہل لوگ ہیں وہ رہ گئے اس میں بھی. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. کون سا بات کریں؟ سر جی میں کراچی سے وقاص بات کر رہا ہوں. جی وقاص صاحب. ٹی وی سے. سر جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے ڈاکومنٹری چلائی تھی کہ
اس پہ دیہڑیدار مزدوروں کو آپ یہ خان صاحب 12,000 روپے دے رہے ہیں. ان میں جو کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں مل رہا. جی جی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا. جی جی یہ جو کر رہے ہیں سسٹم, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے کراچی سے کال کی. نہیں, اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں, جو طریقہ کار حکومت پاکستان یا سرکاری اداروں نے اپنایا وہ اس لیے اپنایا کہ صحیح لوگوں تک پیمنٹ ہو سکے. سرکاری ملازم نہ ہو, کسی کے پاس پاسپورٹ نہ ہو, کسی کے پاس اپنی گاڑی نہ ہو, ایک پرفارم ہے اور اس کے بعد آپ سے مکان جو ہے پکا نہ ہو, لنٹر بھی آپ کا اگر پکا ہے نا, کچا غریب آدمی دھاڑی دار طبقے کے پاس یہ چیزیں تو نہیں ہوتی نا. تو اس نے تو دیہڑی لگانی ہے, اس نے شام کو اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے. تو میرے مطابق یہ شرائط ٹھیک ہیں, لیکن اس کے اوپر لوگ اعتراض کریں کہ اگر پاسپورٹ کسی نے ایمرجنسی صورتحال میں بنا لیا یا کسی کے نام پہ, آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر کتنی 2 نمبریاں ہوئی, فیک اکاؤنٹس بن گئے پاسپورٹ پہ, میرے نام پہ, آپ کے نام پہ, پتہ ہی نہیں ہے, ڈرائیورز کے نام پہ گاڑیاں نکلوالی گئی. اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو ان کے پاس روزگار بھی نہیں ہے, اور ایسے کئی لوگ جو متاثرین ہیں انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا کہ میرے نام پہ تو کوئی گاڑی نہیں ہے, میرے نام پہ تو کوئی گھر نہیں ہے, لیکن ریکارڈ میں میرے پاس شو ہو رہا ہے, تو اب یہ پیمنٹ لینے کا حقدار میں نہیں ہوں. یہی تو بات ہے نا, ان کا فنگر جیسے ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کس وجہ سے ریجیکشن ہوئی ہے, ہم ریجیکٹ کس وجہ سے ہوئے ہیں, وہ یہ نہیں پتہ چل رہا. تو لسٹوں میں یہ تھوڑا سا بہت پیچیدہ کام ہے. لوگوں کو جب تک دیکھیں عوام احتجاج پہ کیوں گئی ہے, جب تک ان کو جو فوکل پرسن ہے یا وہاں کی ضلع انتظامیہ جب تک ان کو اعتماد میں نہیں لے گی تو وہ حل نہیں ہو سکتا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی نام کیوں نہیں آیا. ایک اور کال رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ میں آپ نواز بات کر رہا ہوں نظری ٹوٹیال سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ یہ بنزین انکم سپورٹ پروگرام میں ہمارا بھی ایک تھا, تو 3 دن سے ہمیں جا رہے ہیں لیکن ہمیں پیمنٹ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, کیا تماشا لگا ہوا ہے. آپ کہاں پر گئے ہیں پیمنٹ کے لیے؟ اور ہم تقریباً 15-20 دن سے بے روزگار ہیں, کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. میں واحد کفیل آدمی ہوں اور میرے تقریباً 7 افراد ہیں. نہیں, آپ کے نام پر کوئی بائک, کوئی گاڑی, کوئی گھر آپ کی ملکیت میں ہے؟ جی سر, میرے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ کے پاس بنزین انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ بنا ہوا ہے؟ جی جی. آپ کو میسج آیا تھا؟ میسج آیا تھا, لیکن وہ اس میں کہا تھا کہ ہم آپ کو آپ اس کے آئے لیں اور ہم آپ کو SMS کے ذریعے ادا کریں گے, لیکن وہ کچھ ابھی تک نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اب ایسی شکایات بہت زیادہ سننے کو مل رہی ہیں کہ اب کارڈ بنے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام پہ کچھ ہے بھی نہیں ہے اور میں ESP سے پیسے لیتا بھی رہا ہوں. تو اب یہ پیسے وہی پیسے تھے, تو ان لوگوں کو کیوں اگنور کر دیے گئے یا ان کو پیسے کیوں نہیں ملے؟ اس میں وہی انہوں نے دوبارہ جو جیسے نئی لسٹیں ریفریش ہوئی ہیں نا, جو پرانے لوگ جو آلریڈی لے رہے تھے اس میں وہی چیزیں, کچھ چیزیں جو آئی ہیں جیسے پاسپورٹ کی شرط, جو نئی شرائط لاگو ہوئی ہیں, جو پرانے جو لے رہے تھے اس میں سے کافی لوگ جو ہے, مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 20% لوگ جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. تو وہی انہوں نے پھر جب دوبارہ انتظامیہ کے پاس گئے بھی کریں کہ اگر کسی کے سم کارڈ میں 1,000 روپے سے زائد کا بیلنس ہے تو اس کا بھی ریجیکٹ ہے. کافی ریزنز ہیں, لیکن پھر اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ آپ بھائی جو آپ کا آپ جائیں متعلقہ. اور ہم نے کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی کہ جس کو پیمنٹ ہو رہی ہے, جس کو پیسے ملنے تھے, ان سے کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا ڈانس کر کے دکھائیں اس ترانے کے اوپر. تھوڑا سا ہوا ہے کافی, وہ ان سے ڈانس بھی کروایا گیا اور اس کے بعد ان کو کیش رقم دی گئی. تو یہ تو بہت برے حالات ہیں, بڑے کٹوتی بھی کرتے ہیں کہ ملک اس ٹائم بہت سخت حالات سے گزر رہا ہے. تمام تر سرکاری ادارے, حکومت, تمام تر صوبائی حکومتیں اس وقت سوچ رہی ہیں کہ ہم نے اس پینڈیمک سے, اس مشکل حالات سے, اس وبا سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے ملک کی غریب عوام کا خیال بھی رکھنا ہے. تبھی اس غریب ملک کی غریب عوام کو سہولت دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے 144 ارب روپے مختص کیے کہ جو فوراً جو لوگ اس وقت گھروں میں محصور ہو گئے ہیں, جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, لاک ڈاؤن ہے, مزدوری نہیں کر سکتے, ان کے معاملات گھر کے گزر بسر کے سخت ہو گئے ہیں, تو ان کو فوراً جو ہے کچھ نہ کچھ پیسے مل جائیں تاکہ وہ اپنے گھر کا راشن جو ہے اس کو خرید سکیں اور چیزوں کو, اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. ایک اور کال رہے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ میں خالد بات کر رہا ہوں. خالد صاحب کہاں سے بات کریں؟ میں اپنا باہر سے بات کر رہا ہوں, یونین سے ممبئی سے. جی خالد صاحب کیا کہیں گے؟ سر ہمارے کو جو ہے نا, ہم میسج کرتے ہیں گھر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی پتہ نہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ.
अच्छा, आपका मैसेज आया है कि आप इंतज़ार करें। हाँ जी। आप पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पेमेंट लेते रहे? मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारा ना कोई कार्ड बना हुआ है, ना कोई फ्री है, ना कोई गाड़ी है, ना मोटरसाइकिल है, कोई चीज़ भी नहीं है। होटल में काम करता हूँ। नहीं, पहले आपको पेमेंट नहीं मिली ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत? आपको पैसे नहीं मिले कभी? नहीं, कोई किसी को भी नहीं मिले हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि फर्स्ट फेज़ में तो मैंने आपको बताया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही पेमेंट्स का सिलसिला शुरू किया गया। अब सेकंड फेज़ में लिस्टें बनेगी और लिस्टें बनने का उन्होंने कहा जी कि हमें कहा गया कि इंतज़ार करें। तो इंतज़ार में अगर तो इनको कोई लंबा इंतज़ार करना पड़ गया तो उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई बेहतर क़िमत अमली अपनाई गई और चीज़ों को जल्दी फास्ट फॉरवर्ड किया गया और अच्छे तरीके से इसके अंदर शफाफियत डाली गई तो लोगों की थोड़ी सी मदद हो सकती है। बिल्कुल, प्रोसेस लेट हुआ है अभी तक। मैं तो कहता हूँ ये जैसे पिछले प्रोग्राम में आपने बड़ी अच्छी बात की सर कि जैसे बाहर के मुल्कों में सब जो है ऑलरेडी कंप्यूटराइज हर चीज़, हर डाटा उनका गया होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ इतना बड़ा तो हमने बात कर ली, बहुत आसानी से सारी चीजें मैनेज हो लेकिन सकती हैं। लोग अभी मैं आपको बताऊँ, लोग इसी आसरे पे हैं कि हमें एहसास प्रोग्राम के पे, और क्यों हर बंदे को मैसेज आ गया आप अहल हैं जी। अभी मैं कहता हूँ करोड़ों लोगों के लिए मैसेज आया हुआ कि आपको मिलेंगे, मतलब अहल हैं आप इस पेमेंट के। तो अभी उसके बाद क्या होगा? जब नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? और मिलेंगे, मैंने आपको जैसे बताया, अगर एक इलाके में एक यूनियन काउंसिल में अगर अल्लाह करे मैक्सिमम आपके ये सिलसिला 700 नाम लिए, 700 नाम अगर एक यूनियन काउंसिल में लिए हैं ना, तो आखिर में जो फाइनल लिस्ट की है 35 बंदों की गई है, मतलब ना होने के बराबर। मतलब कि वो तो उन्होंने स्क्रूटनी की होगी ना, जो लोग डिजर्व करते होंगे उन्हीं के नाम फाइनल किए होंगे। तो ये भी शक अपनी जगह पे मौजूद है कि शायद अपने लोगों को नवाजने के लिए उसमें से जो अहल लोग होंगे, जो लोग डिजर्व ये करते तो मैं होंगे, ग्राउंड पे आपको दिया गया होगा। बताऊं। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताता जाऊँ यहाँ पर कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मेरे अपने कुछ इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ शकूक व शुबहात हैं। और इस क्योंकि एक बड़ी रकम इसके अंदर जो है इस वक्त इन्वॉल्व है, 144 अरब रुपये जो हैं इस गरीब मुल्क के, वो इतनी आसानी से जो है वो अगर निकल रहे हैं तो वो उसका जो पैसे इस मुल्क के हैं, इस गरीब मुल्क की आवाम के हैं, तो वो पैसे जो हैं ज़िम्मेदारों तक और जो अहल लोग हैं जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं उन तक जाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता, मेरी कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ शुबहात हैं, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये पैसे अगर सही तरीके से तकसीम नहीं होते तो ये साल 2020 का एक बड़ा स्कैंडल होगा। और इसके ऊपर जब अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान के अंदर हालात, दुनिया के अंदर हालात नॉर्मल होंगे, तो तब चीज़ें खुल के सामने आएंगी कितनी शफाफियत इस एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के अंदर थी। और ये सारी बातें गलत साबित हो जाएँ, ये सारी बातें गलत हो जाएँ, लोग खुश हों, लोगों तक ये पेमेंट्स पहुँच जाएँ तो हम लोगों को खुशी होगी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, चाहे वो सिंध है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो पंजाब है, बलूचिस्तान है, लोगों ने एहतजाज किया है, लोग शिकायत कर रहे हैं, जिनको पेमेंट्स मिल भी रही हैं। और इस वबा के अंदर जब ये कहा गया है कि आप लोगों ने घरों से नहीं निकलना, लॉकडाउन है, लोगों को मजदूरी करने में प्रॉब्लम हो रही है, शॉप्स बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो फिर मजमा लगा के पेमेंट्स क्यों की जा रही हैं? ये इतने बड़े तादाद में लोगों को इकट्ठा करके पेमेंट्स क्यों की जा रही हैं? अगर उसमें एक केस भी कोई पॉजिटिव होता है तो वो सारे लोग मुतासर हो सकते हैं उससे। तो एक तो ये क़िमत अमली का फुकदान हमें नज़र आया, चीज़ें प्लान नहीं की गई, और ये पैसे बज़रिया पोस्ट ऑफिस, बज़रिया बैंक आप घरों में भी पहुंचा सकते थे जो लोग फाइनलाइज होते, बजाय इसके कि आप लोगों को सारा सिस्टम जो इन्होंने सारा दिन लोगों को इकट्ठा करके उनको इंतजार करवाने के आप लोगों को घर में भी पैसे पहुंचाए जा सकते। इसमें मैं बताऊं कि मैं अब ज़िला हरीपुर के अभी जैसे हमें लोगों की शिकायत हमें जो मौसूल हुई, मैं ज़िला हरीपुर की बात करूँगा कि यहाँ पर जितनी भी कंप्लेन मेरे पास आई, मैंने डिप्टी कमिश्नर हरीपुर से बात की, उन्होंने बाकायदा उन लिस्टों के मंगवा के, और जिसमें उन तहफ़्फ़ुज़ात थे एहतजाज लोगों ने किया, उन लिस्टों को मंगवाया गया, उनको रिव्यू कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस पर लिया है कि भाई आप कोई भी है आए, लेकिन लोग किधर जाएँ? और वहाँ पे जो फोकल पर्सन है, जो नाज़मीन है, वो उनको आगे नहीं आने देते आम आवाम को। भाई आपको तसल्ली दे रहे मिलेंगे नहीं, वो लोग कौन हैं, वो फोकल पर्सन कौन है? वो किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है? सारी बात है। देखिए अभी तो यही बात है, उन्होंने जो हमारी PTI की हुकूमत थी पिछली, वहाँ पर जो जितनी बल्दियाती निज़ाम था उसी में से उठा के ला रहे हैं। पटवारी है वहाँ पर, जितना भी हमारा वहाँ पर ऑलरेडी सेटअप बना हुआ था, जो जैसा कि बल्दियाती निज़ाम में उन्हीं से बंदे उन्होंने सियासतदानों की सियासी है उधर आपको कितना नज़र आता है? कितने लोग ऐसे उन्होंने ये नहीं कहा। देखें पोलिटिकल लीडरशिप देखें उस चीज़ में नहीं जा रही, उन्होंने लिस्टें मांगी हैं। ज़ाहिर बात है, अगर एक इलाका एक यूनियन काउंसिल है वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा बनाया है, तो जो उन लोगों में से ही है,
من پسند کی بات میں کہ وہاں پہ بڑی سیاسی اگر آپ وہاں پہ ایم پی اے کی میں بات کروں ان کا اس میں کوئی لین دین نہیں ہے. جو اصل گراؤنڈ کا ہے جو نیچے ہو رہی ہے, جو نیچے کونسلر ناظمین نائب ناظمین یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. حکومتی ممبران کی بات کریں, ہاں وہ نہیں, وہ خود اس میں انوالو نہیں کہ وہ اپنی من پسند لسٹیں بنائیں گے. ظاہری بات ہے انہوں نے آگے فوکل پرسن جو رکھے ہیں وہ عام جیسے نہ جو تو وہ بھی تو انہی سیاسی جماعتوں کے انہی کے لوگ ہیں نا جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. اگر وہاں پہ کسی جگہ پہ نون لیگ کے سیٹ اپ بنا ہوا ہے, اگر ایبٹ آباد کی بات کروں, منسلہ کی بات کروں, تو بلدیاتی نظام میں جن کی اکثریت تھی وہاں پہ وہی بنا رہے لسٹیں, کیونکہ انہیں کے پاس ہے. یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی, نون لیگ کی بھی اس میں ہیں, اس میں جمعیت علماء پاکستان فے کی بھی ہیں, تو مختلف پیپلز پارٹی کی بھی ہیں. ہر ابھی آپ نے کہا کہ 700 لوگوں کی اگر لسٹ فائنل کی گئی تھی اس میں سے 35 لوگوں کو فائنلائز کیا گیا, تو 35 لوگ نہیں, وہ 35 گھرانے ہیں, 35 خاندان ہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا, اگر ایک مسجد امام بھی انہوں نے رکھا, مختلف انہوں نے کیٹیگری رکھی کہ ایک بندہ 50 نام آپ دو گے, 50 یہ دے گے. اگر ٹوٹل 700 نام 600 نام جمع ہو گئے ہیں تو فائنلائز کتنے ہوئے, کس نے کیے ہیں, اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. چلیں ایبٹ آباد کا رخ کرتے ہیں. ایبٹ آباد سے ماروی ملک شیر اسسٹنٹ کمشنر ایبٹ آباد کی, وہ ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی, وہ کیسے ایمرجنسی جو کیش پروگرام ہے, اساس پروگرام, اس کو کیسے ڈیل کر رہی ہے, یا کیسے لسٹیں مرتب ہو رہی ہیں. ماروی ملک شیر صاحب آپ کو خوش آمدید کریں گے پبلک فورم پروگرام میں ہزارہ کے اندر. تو کیسے دیکھ رہی ہیں اساس پروگرام کو, اساس ایمرجنسی کیش پروگرام کو؟ السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ. جی یہ احساس ایمرجنسی پروگرام جو ابھی ڈیزائن ہوا ہے, یہ ڈیلی ویجز کے لیے جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور ان کو امیڈیٹ کیش ڈسبرسمنٹ ہوگی بینیفیشریز کو. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کیونکہ ان کو بہت ان ٹائم ان کی مدد کی جا رہی ہے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جہاں تک اس کے ساتھ تعلق ہے, تو احساس پروگرام کا جب انیشیٹ یہ ہوا تو ہم نے فوری طور پہ 10 کیمپ سائٹس جو تھی وہ ڈیولپ کی پورے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں. مجھے بتائیے گا کہاں کہاں پر یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا؟ جی یہ ایبٹ آباد سٹی میں بھی, حویلیاں میں, کلندر آباد میں, شیروان میں, اس طرح مختلف علاقوں میں یہ ٹوٹل 10 کیمپ سائٹس ڈیولپ کی گئی. ٹھیک ہے. جس میں ہمارے پاس پھر ٹوٹل 21 ریٹیلرز ہیں جو کہ ان کیمپ سائٹس میں ہوتے ہیں, اور اس میں 8 نادرا کے ہیں اور باقی جو ہیں وہ الفلا بینک کے ہیں. تو اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کیمپ سائٹس کو خود وزٹ کرتے ہیں. ہم لوگ, اس کا پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, اور ٹی ایم اے, واسا, لوکل گورنمنٹ, ہمارا اپنا ریونیو اسٹاف, انفیکٹ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ سب انگیج ہیں اس ایکٹیویٹی میں, اس احساس پروگرام کا جو ایکٹیویٹی ہے. ایکٹیویٹیز سارٹ آف ڈس انفیکشن کیا جائے پراپرلی, اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے ہیومن ریسورس کو. اس سب چیزوں میں یہ انوالومنٹ ہے ہمارے ساتھ, اور بھی ڈپارٹمنٹس کو ہم نے انوالو کیا ہے. اس سارے سسٹم کو شفاف بنانے کے لیے ایڈمنسٹریشن نے کیا ایک عملی اپنائی, کیا طریقہ کار ہے کہ حقداروں تک جا سکے؟ جی یہ جو لوگ پہلے بی آئی ایس پی سے فیز 1 ہمارا سٹارٹ ہوا تھا پراپرلی. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجیے. جی یہ فیز 1 ہمارا سٹارٹ ہوا تھا, وہ بی آئی ایس پی کے جو لوگ تھے ان کو پہلے 9000 لوگ جو تھے ایبٹ آباد میں, ان سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا, اور اس کے بعد فردر اب ہمارے جو فیز 2 سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس فیز 2 میں ٹوٹل ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 26,000 کے راؤنڈ باؤٹ ایبٹ آباد میں فگر ہے جن لوگوں کو یہ پیسے ملیں گے اس سے احساس پروگرام کے ذریعے. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے نا جو بی آئی ایس پی میں رجسٹرڈ تھے لیکن ان کو اس پروگرام میں اب شامل نہیں کیا گیا, ان کو پیمنٹ نہیں ہو سکی, تو وہ کیا وجوہات تھی, کیوں ان تک پیمنٹ نہیں ہوئی یا ان کو اگنور کیا گیا؟ بہت ریئر ایسے لوگ ایبٹ آباد میں ہمارے سامنے آئے جن کو یہ کیش نہیں ملی. کچھ اس طرح تھا کہ بایو میٹرک کسی کا صحیح نہیں ہو رہا تھا, یا کچھ ان کے پرابلمس تھے, تو ان کو اسی ٹائم ہم فوری 1 دن کے اندر ریزالو بھی کر رہے تھے. جتنے لوگ ہمارے کیمپ سائٹ پہ پراپر ہمارا ریونیو اسٹاف موجود ہوتا تھا, ہم خود موجود ہوتے تھے وہاں پہ, تو جتنے کیسز ہمارے پاس دن میں آتے تھے, کوئی ہر کیمپ سائٹ پہ 2 سے 3 کیسز ہوں گے ہارڈلی, ان لوگوں کو پھر ہم خود ابھی 2 سے 3 کالز تو میں لے چکا ہوں پروگرام میں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیمنٹ نہیں ہوئی, ہم لوگ بی آئی ایس پی کے ساتھ رجسٹرڈ تھے. جی نہیں, اس طرح ہے کہ وہ بی آئی ایس پی کی بھی ٹوٹل پیمنٹ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ فیز 1 ٹوٹلی کمپلیٹ ہو چکا ہے, حالانکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, وہ ان پروسیس ہی ہے. فیز 2 ہم نے ساتھ دوسرا سٹارٹ بھی کر دیا ہے تاکہ ہم فیز 2 میں پیمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی فیز 2 میں پیمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے پیمنٹ کریں گے؟ یہ لوگوں کو میسج کنوے ہوتا ہے,
اور یہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ، اور جب یہ آتے ہیں تو پراپرلی ان کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ چیک ہوتا ہے، پھر یہ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد اندر ہمارے ریٹیلرز موجود ہوتے ہیں. اگر الفلاح بینک سے ان کا نہیں ہو رہا تو نادرا کے تھرو، تو یہ ان کا بایو میٹرک کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ اوکے ہو کے ان کو اسی ٹائم پہ پیمنٹ. اب آپ کو پتہ نا لاک ڈاؤن ہے، اور خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا ایبٹ آباد کا، شیروان کے علاقوں کا، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، لوگ پہاڑی علاقوں سے پیدل سفر کر کے کئی گھنٹے پیدل چل کے وہ آتے ہیں اور کئی گھنٹے پھر وہاں پر انتظار کرتے ہیں. اس کے بعد بہت سے لوگ واپس چلے جاتے ہیں بغیر کوئی امداد لیے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ایڈمنسٹریشن جو ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس بات پہ پہلے بہت فوکس کیا تھا کہ یہ دور کے علاقوں کے لوگ جو جس طرح آتے ہیں اور ان کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے آنا جانا. سب سے بڑی مشکل جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ. بالکل وہ اکٹھے ہو کے اور پھر الاؤ کیا ہوئے کچھ لوگ جو اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پراپر سوشل ڈسٹینسنگ کو میجرمنٹس کو پراپر ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ارینجمنٹ ساری. سوشل ڈسٹینس کو آپ کیسے وہاں پر برقرار رکھ پائیں گی کہ جب جی ہم نے پراپر جتنے جو ہمارے کیمپ سائٹس بنے ہیں وہ ہم نے 10 کیمپ سائٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکولز بھی ہیں، انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جہاں پہ آلریڈی آڈیٹوریم ہالس یہ سب موجود ہیں. تو وہاں پہ پراپر ارینجمنٹ ہوتی ہے اور گیٹ سے انٹر ہوتے وقت بھی ان کے ہاتھوں کو پراپر وہ سینیٹائز کیا جاتا ہے. ماسک نہیں ہوتے تو ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں. ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سائڈ بائی سائڈ. تو لوگ مطمئن ہیں، لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں؟ جی آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں ایبٹ آباد میں. جو گورنمنٹ کے جتنے ہمارے ایڈمنسٹریشن کے آرڈرز آتے ہیں ان کو بھی کمپلائی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تعاون ہے لوگوں کا، تو اسی لیے جو ہے یہ پیسفلی چل رہا ہے پروسیس. سیکنڈ فیز جو ہے یہ کتنے دنوں تک چلے گا اور اس سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے؟ ٹوٹل اب ہمارے 26,000 جو ہیں وہ لوگ اس میں انوالو مطلب ہوں گے جو، اور یہ کتنے دن، مور دین 20 days تک چلے گا. ہماری کوشش ہے کہ ہم نے ریجنل مینیجر جتنے بینک کے ہیں ان سے بات کر کے کہ رمضان سے پہلے جو ہے ریٹیلرز انکریز کیے جائے تاکہ یہ ہمارا ایز سون ایز پاسبل جو ہے ہر کیمپ سائٹ پہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. تو کوشش تو ہے کہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو. ماروی ملک شیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ اسسٹنٹ کمشنر ایبٹ آباد کی اور پبلک فورم ہزارہ میں ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھی. ناظرین پروگرام میں مزید بھی گفتگو کریں گے. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. ہزارہ کی آواز ہے اور ہزارہ کے اندر اس وقت جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام چل رہا ہے اس حوالے سے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں. ابھی ہم نے بات کی ماروی ملک شیر اسسٹنٹ کمشنر ایبٹ آباد سے. انہوں نے کہا جی کہ فرسٹ فیز ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن ہم نے سیکنڈ فیز کا بھی آغاز کر دیا اور پیمنٹ جو ہے وہ لوگ لے رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں اور بہت کم شکایات ہیں. لیکن اگر ہم لوگ بات کریں ہزارہ سے ہٹ کے پنجاب کی، سندھ کی اور باقی KPK کی، بلوچستان کی، وہاں پر لوگوں نے احتجاج بھی کیا. لوگوں کی شکایت کچھ زیادہ ہے. مہر سماب ہری پور کے اندر اگر ہم لوگ بات کریں اس وقت جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں، کل بھی کچھ ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو شفٹ کیا گیا اور کوئی انتظامات اچھے دیکھنے میں نہیں آئے. نہیں، اس میں میں آپ کو بتاؤں جیسا کہ کھلاباٹ کے کیسز ہوئے، لوگوں نے کوآپریٹ کیا، وہاں پہ اس جگہ کو کوارنٹائن کیا گیا، بند کیے گئے سارے علاقے. لوگوں نے، مقامی لوگوں نے تھوڑا سا اس میں جو ہے نا کافی حد تک جو ہے خود اپنے ٹیسٹ انہوں نے کروائے اور انہوں نے کہا کہ جو ان سے ملے، مطلب ایک لسٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی پیمنٹ لی جا رہی ہے. کس کی؟ جو کرونا ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی پیمنٹ لی جا رہی ہے؟ نہیں، پیمنٹ تو نہیں لی جا رہی، سب جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. کیسز جتنے بھی ابھی کیسز آئے ہیں وہ اسلام آباد بھجوائے جاتے ہیں. چاہے ایبٹ آباد ابھی جو جمع ہو رہے ہیں ہری پور میں، اس کے جو ہے جمع ہو کے آگے سیمپل لے کے آگے بھجوائے جا رہے ہیں. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا بھی آپ نے بات کی تو بالکل ابھی جو کل ہتھار میں واقعہ خانپور جو ہے اس میں واقعہ ہوا، اس میں لوگوں نے تھوڑا سا کوآپریٹ نہیں کیا لیکن ان کو لایا گیا، ان کو کوارنٹائن کیا گیا. جب تک دیکھیں وہ میں آپ کو بتاؤں ایک تصویر میں نظر آ رہے ہیں، وہ ان کی میٹنگ تھی
تقریباً اس میں 22-25 بندے جو ہے نا بالکل وہ سوشل ڈسٹنس نہیں رکھی ہوئی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو اس میں انتظامیہ دیکھیں ہم عوام کو بھی چاہیے اگر میٹنگز ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی تو ہم لوگ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ پھر میڈیا، ہم سے مار کے سب اٹھاتے ہیں. پچھلے مہینہ ڈیڑھ سے باقاعدہ کیمپینز چل رہی ہیں کہ آپ نے کیسے دیکھیں وہ ہے بھی ناظمین اچھے، مطلب یہ نہیں میٹنگز ہو رہی ہیں مطلب سابقہ جو ہے ناظمین. کال راؤنڈ سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ سر میں وقاص ملک بات کروں، صحافی وکالت نگار میاں والی وزیر اعظم کے آبائی حلقے سے. جی سر، وزیر اعظم کے آبائی حلقے سے آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کی باتوں سے میں کافی اتفاق کرتا ہوں کہ خاص پروگرام جو شروع کیا گیا ہے وہ دیگر لوگوں سے سر شروع کیا گیا ہے وہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کو دینا چاہیے، لیکن اس میں عمران خان پہلے کچھ کہتے رہے کہ یہاں پہ اس میں فیک لوگ ہیں، یہ وہ ہے، یہ الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد سوشل ڈسٹینس کی بات کرتے ہیں تو میں سر کیونکہ لوکل تو اپنی جو میری قریب سنٹر ہے میں ڈیلی وزٹ کرتا ہوں. اس وقت نیو والے میں تقریباً سر 19 سے 20 کیسز کورونا وائرس کے جو پازیٹیو آتے ہیں، تو کوئی سا سوشل ڈسٹینس نہیں رکھا جا رہا. لوگ قطاروں میں لگے ہوئے ہیں گھنٹہ عورتوں میں تقریباً 90% کوئی ماسک نہیں لگاتا، اسی طرح بیٹھے ہیں نارمل طریقے سے سارا سسٹم چل رہا ہے. دوسری بات ہے کہ یہ سوشل ڈسٹینس اگر کورونا کا خیال رکھنا تھا تو یہ بھائی داد بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں. اب اس میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں. دوسری بات کہ ساتھ پروگرام میں 81 سے میسج کا جو طریقہ کار بتایا گیا تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی جانچ پڑتال کا جس کو میسج آتا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے تو اس کے بعد 10 دن میں آپ کو کین رزلٹ دیا جائے گا. تو سب لوگوں کو 15 دن گزر گئے ہیں، لوگ تو دھکے کھا رہے تھے، جواب ہی نہیں آ رہا آج تک. وقاص ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. ایک تو سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے میں پھر اپنے ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ سوشل ڈسٹنس جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ملک میں لاک ڈاؤن کیا گیا، جس کی مدت جو ہے وہ 30 اپریل تک بڑھائی گئی کہ مارکیٹس، دکانیں، شاپس، جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو اس لیے بند رکھا گیا ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں کم سے کم اور بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اتنا بوجھ اٹھایا اور لوگوں کو گھروں میں پیسے دینے کا فیصلہ کیا کہ 144 ارب جو ہے وہ لوگوں کو ہم لوگ دے دیں تاکہ یہ جو مشکل کا وقت ہے اس میں اس بیماری سے واحد بچنے کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں، اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو محفوظ بنائیں، سوشل ڈسٹنس بنائے رکھیں. اگر سوشل ڈسٹنس نہیں رہے گا اور پیمنٹ جہاں پر ہو رہی ہوگی وہاں پر اگر 500,000 لوگ ایک وقت میں موجود ہوں گے تو پھر تو یہ سارا کام ہی خراب ہو گیا. ایک بندہ جاتا ہے پیمنٹ لینے 10 بندے اس کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیمنٹ دی اس لیے جا رہی ہے کہ لوگ گھروں میں ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کو گھروں میں بند کیا گیا ہے، لاک ڈاؤن ہے. اگر آپ لاک ڈاؤن کو کر رہے ہیں اور دوسرا پیمنٹ کا طریقہ کار آپ ایسے اپنا رہے ہیں کہ جہاں پر 500,000 لوگ موجود ہوں گے پھر تو ممکن نہیں ہے کہ یہ بیماری اس کو ہم لوگ روک سکیں. دیکھیں یہی بات ہے کہ میں پورے ہزارے کی بات کروں، ایبٹ آباد کا اپنا ہے. ہزارہ کے اندر تو ہے ہی ہے، باہر بہت ہے. اگر ہزارے میں بتاؤں، ہزارہ کی میں آپ کو یہ ایک اچھی بات بتاؤں، یہاں پر لوگوں نے جیسا کہ ایبٹ آباد میں ہو گیا، لوگوں نے کیا ہے مطلب وہ بہت فل کوپریٹ. میں آپ کو ایک بڑی اہم خبر بتاتا ہوں، اس میں ابھی کچھ علاقے ایسے ہیں، یقین کریں آپ کہ ہزارہ کے میں ہری پور ضلع ہری پور کے بعد کلنجر سائڈ ہو گئے، ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو بند کر دیا کہ بھئی لاک ڈاؤن کر دیا، اپنا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. نہ وہاں پہ انتظامیہ ہے، نہ پولیس ہے، نہ کچھ ہے. وہ کہتے ہیں جو اس علاقے سے باہر جائے گا وہ تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے علاقوں میں لاک ڈاؤن شروع کر دیا. یہ تو سب سے بہترین حل ہے نا ہوا ہے. میں ہری پور کے ضلع ہری پور آپ اپنے آپ کو محفوظ بنائیں گے تو اپنے پیاروں کو محفوظ بنا سکتے ہیں. ہری پور میں ہیں. جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں وہ جو ہے باہر سے ٹریول ہسٹری تھی ان کی. بابر نواز صاحب بھی ایک ہوئے ہیں، انہوں نے خود فون کر کے کہا کہ میری نیوز بریک کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. وہ ملتے ملاتے ہیں، ظاہر بات ہے جاتے ہیں. لیکن باقی ابھی ہری پور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے فریش ابھی بتاؤں جیسے 5 ریکور ہو گئے، عنقریب انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ یہاں پہ 0 پہ جائے گا. یہ ایک مثال بنے گا اس ہزارے کی، کیونکہ اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. تو میں نے جس لوگ اب خود بھی اویئر ہو گئے، لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ خادم صاحب بات کریں لاہور سے. خادم صاحب کیا کہیں گے؟ لائن ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. کال کیجیے گا، بتائیے گا کہ اس وقت احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں، کتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ پروگرام وقت کی ایک اہم ضرورت تو تھا ہی، لیکن یہ کتنا اچھے سے کام کر رہا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے یہ پیمنٹ جو ہے وہ لوگوں تک جا رہی ہے. اور جن لوگوں کو اگر کوئی شکایت ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا تاکہ
انتظامیہ تک، ذمہ داروں تک یہ بات پہنچے گی تو اس کے اندر مزید شفافیت آئے گی. اور میں نے اپنے کچھ شکوک و شبہات، کچھ تحفظات کا ذکر کیا. اللہ کرے کہ وہ ساری باتیں جھوٹ ہوں اور اس سلسلہ جو ہے بڑی شفافیت کے ساتھ آگے بڑھے اور ہر مستحق تک جو ہے یہ پیمنٹ جائے. ایک اور کالر ہم سے بات کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ ملک ارشد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے سر. جی ملک حسن صاحب کیا کہیں گے؟ سر کہنا یہ ہے، پہلے وزیر اعلیٰ کا پروگرام تھا 80-70 پہ میسج کیا تھا. جی سر آپ بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں. جی سر پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ پروگرام میں 80-70 پہ میسج. سر وہ میں نے میسج کیا تھا تو مجھے واپسی ریٹرن کہ آپ کا نام رجسٹر ہو گیا اور انہوں نے پاسپورٹ بھی مجھے سینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو سر وزیر اعظم پہ 81-71 پہ کیا، انہوں نے بولا تصدیق کے بعد میسج کریں گے. سر میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور فیکٹری ٹیکسٹائل کا مزدور آدمی ہوں. ٹھیک ہے. تو ٹیکسٹائل تو 20 دن ہو گیا سر بند پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی ادھر حکومت کا آدمی آیا. یہاں MNA ہے فروخ حبیب. ٹھیک ہے. سر وہ نہ ادھر کوئی راشن دینے آیا، نہ کوئی ابھی تک امداد ملی ہے. سر ہم تو بھوکے مر رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے کال کی. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ کالر تھے اور فروخ حبیب صاحب کے حلقے سے ممبر قومی اسمبلی ہیں فروخ حبیب، اور اس وقت بہت زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں میڈیا کے اوپر. اپنی جماعت، اپنی حکومت جو وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے پنجاب کی، اس کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں. لیکن اس وقت ان کے حلقے سے کالر تھے، انہوں نے یہ کہا جی کہ میں غریب آدمی ہوں، 20 دن پہلے میں نے جو پروسیس تھا پیسے لینے کا وہ مکمل کیا اور مجھے تصدیق کے لیے میسج بھی آیا کہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ پروسیس ہو گئی ہے، آپ کا ریکارڈ جو ہے اس کی مزید چھان بین کے بعد آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 20 دن گزر گئے، ابھی تک نہ کوئی پیمنٹ کا طریقہ کار اپنایا گیا اور نہ ہی ہمارے MNA نے اپنے حلقے کے اندر ہم لوگوں کو کوئی راشن کی تقسیم کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھائے. اور اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقامی قیادت ہے، جو MNAs ہیں، جو صوبائی اسمبلی میں ہیں، MPAs ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے غریب لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو پس گئے ہیں، پٹ گئے ہیں، بالکل گھر میں بند ہو گئے ہیں، کوئی روزگار ہی نہیں ہے. اب اگر حکومت نے جیسے ابھی دوبارہ جو ہے نوٹیفیکیشن کی ہے، نرمی کی ہے لاک ڈاؤن میں، تھوڑا سا جزوی لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف دیا ہے اور ریلیکسیشن دی ہے، اس میں اگر یہ نہ ہوتا نا تو میں کہتا ہوں اب تک کچھ لوگوں کو ابھی روزگار، کافی روزگار کھل گئے ہیں. لیکن جیسا کہ حالات ہیں نہیں پہنچے، لیکن ابھی بھی لوگ نہیں. میں بتاؤں کہ جیسا کہ آپ پیمنٹ، یہ تو چلو پیمنٹ میں تو 100 میں سے اگر آپ دیکھیں تو 10% کوئی 20-15% کوئی ملیں گے، لیکن بہت سارے پیسے ملنے بھی. لیکن اصل بات ہے بر وقت ملنے. اگر ایک شخص یا اس کی فیملی متاثر ہوگی ہے اور وہ بھوک سے مر گئے، ان کے حالات برے ہو گئے، تو پھر اگر ان کے گھر پیمنٹ کے لیے کوئی جائے گا بھی تو کسی کام کی نہیں ہوگی. یہ کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون سا بات کریں؟ سر عالم بات کر رہا ہوں راولپنڈی. جی سر کیا کہیں گے؟ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے پروگرام احساس پروگرام دیا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جی سر، تو انہوں نے ہر UC کو اس کے اندر جو VC ہے اس میں 25 آدمیوں کو انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح تو جو چھوٹے چھوٹے محلے ہیں ان میں صرف 4 بندوں کو وہ پیسے ملیں گے، تو باقی جو غریب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، بہت شکریہ. آپ نے راولپنڈی سے کال کی، آپ بھی پروگرام کا حصہ بنے. ایک UC میں کہتے ہیں اگر 25 لوگوں کو 25 خاندانوں کو پیمنٹ ہوگی تو باقی لوگ بھی تو اس ٹائم جو ہیں گھروں میں بند ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو دیہڑی دار ہیں ان کا تو واقعی بڑا پرابلم ہے. ان کے پاس اپنا گھر چلانے کے لیے معاملات نہیں. کہتے ہیں باقی لوگ کیا کریں گے، کیسے سسٹم چلائیں گے اپنا؟ دیکھیں اس کے لیے گورنمنٹ کو لازمی، انہوں نے جیسے بھی کہا کہ ہم مینولی جا کے جو ہے بلسٹیں بھی بنا رہے ہیں، نیکسٹ اس کو ہم ایڈ کریں گے، جو رہ گئے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اوپن کریں گے وہ. لیکن بات وہی ہے کہ دیر ہوگی، جب ٹائم پہ ان کو بھوک پاس مر جائیں گے تو وہ کرے گی حکومت. لیکن یہ نہیں کہہ رہے نہیں کرے گی حکومت، کے پاس فنڈ جمع ہو رہے ہیں، لوگ اس کے اکاؤنٹ جو ہے ان اکاؤنٹ گورنمنٹ نے کھولا ہوا ہے، اس پہ پیسے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، جو بھی ہے. تو اگر یہاں پر ٹائم پہ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ اب لوگ انتظار رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان بھی آ رہا ہے، لیکن لوگ آخر بھوک کب تک برداشت کریں گے؟ پھر وہی بات ہے کہ اتنے لوگ وبا سے نہیں مریں گے جتنے وہ بھوک سے لوگ مریں گے. یہ حالات بالکل ان کو اس پہ حکومت کو ایک کال ہے ہری پور سے اکرم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی اکرم صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا اسپیشلی مہر بھائی کا. ان کی وساطت سے ہمارا ایک ہری پور کا ایک کافی ایشو تھا لسٹوں کے حوالے سے، جی جی وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا اس میں، اور انتظامیہ کا بھی اس سے شکریہ کہ انہوں نے آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے ایکشن بھی لیا تھا.
اس کا بھی फेज 2 में आप लोगों की थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा कि फेज 2 में क्या करेंगे लिस्टों के हवाले से, वही लिस्टें रहेंगी या नहीं बनेंगी? आपकी आवाज़ जी बिल्कुल, ये जो बात कर रहे हैं अभी लिस्टों की, जैसे प्रोग्राम पे पिछले हमने न्यूज़ पे भी चलाया था, लिस्टों के एहतजाज हुआ था। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जो एहतजाज हुआ था पीछे, जिसमें आपने न्यूज़ चली थी हमारी बड़ी डिटेल से, कि जिसमें एक नाज़िम ने 3 जगह दस्तखत किए हुए थे, उस पर एक्शन हुआ है। जैसे मैंने कहा शुरू में, वो रिव्यू में चली गई, रिव्यू में नहीं, डीसी साहब ने उस पर एक्शन लिया और वाकई वो लिस्टें रोक ली गई। तो देखें जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि चीज़ें वो देखें जैसे हमारी हो रिपोर्ट रही हैं, चीज़ें अगर कुछ गलत होता है तो तभी वो रिपोर्ट होता है। वैसे वो रिपोर्ट मैंने नहीं आपको होता। शुरू में कहा ना, देखें अगर रिपोर्ट करें उसको, जो एहतजाज होता है भाई उसको प्रॉपर चैनल पे आप लोग जाएं। एहतजाज का ये तरीका नहीं कि आप जाके बीमारी फैलाएं, ठीक है? इसके लिए मीडिया है आपके पास, ठीक है? और कुछ नहीं, डीसी साहब मतलब या असिस्टेंट कमिश्नर या वहाँ पे जो भी बैठे हैं, आप उनके ऑफिस में जाएं, उनके कंप्लेन अपनी दर्ज, वहाँ पे नहीं पहुँचते आप जाके, कुछ लोग होते हैं उनको गलत रास्ता देते हैं। तो प्रॉपर वे इख्तियार करें। मैं समझता हूँ कि चलें ज़्यादा ना हो तो कुछ ना कुछ तो मसले, जैसे अभी आपके सामने हमारी टीवी ने, K2 TV को भी क्रेडिट जाता है, जैसे भी स्कॉलर ने बात की है, इन्हीं इलाकों का मसला था वो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हुआ है। तो जाहिर बात है उस पर एक्शन भी लिया गया, और वो लिस्टें उन्होंने बाकी उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई इस पर दोबारा से कर रहे हैं। मतलब कि हुकूमत जो है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है कि सारे मामला ठीक हों। मैं हरीपुर, ये हमने रिपोर्ट किया था, हमने फिर डीसी साहब को भिजवाया, उन्होंने इस पर एक्शन, फौरी एक्शन लिया है, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर। बाकी अजला की क्या हालत है? सारी बात देखिए, हमारे पास जो हमारे पास आ रहे हैं, देखिए एहतजाज जहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारी तो यही कोशिश है कि उसको कंप्लेन, लेकिन कौन कौन बंदा जाएगा? अब जैसे अभी आपने कहा है, इसमें बहुत दूर दूर के लोग हैं। चलें कुछ पोलिटिकल लोगों से भी बात करते हैं। सरदार औरंगज़ेब नलोटा, हज़ारा डिवीज़न, एक बड़ा सियासी नाम है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और हज़ारे से बड़ी अच्छी सियासत करते हैं। सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। सर मुश्किल हालात हैं, मुल्क इस वक्त एमरजेंसी में है, बल्कि पूरी दुनिया के हालात ही अच्छे नहीं हैं। इस कोरोना वायरस ने सबको बिल्कुल मफलूज कर दिया है। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत का ये इनिशिएटिव है, कैसे देखते हैं इसको? शफाफियत इसके अंदर नज़र आ रही है, अच्छे से काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम से ये अपील करता हूँ कि इस वक्त अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं और हम उनसे अपने गुनाहों की जो हमसे जान कर हुए हैं, भूल कर हुए हैं, उसकी माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला इस वबा से पूरे आलम को महफूज रखे। तो दूसरी बात जो आपने इस प्रोग्राम की है, वाकई ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मौजूदा हालात में अब कारोबार जो बंद हो चुके हैं और कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से सारे लोग तकरीबन बेरोजगार हैं, उसका सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पे पड़ा है और स्वेतपोष तबका इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। अब ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, और इसको कौम के लिए शुरू किया जाता और इसमें सब लोगों की शिरकत होती तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन ये देखकर और सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक टाइगर फोर्स बनाई और वो पूरी फोर्स तरीके इंसाफ पर मुश्तमिल थी और उसका सारा महवर जो है वो एक पार्टी को रखा गया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब के ये अल्फाज सुनकर भी बहुत दुख हुआ कि आप इस प्रोग्राम में आएंगे और फिर उसके बाद आप अपने सियासी हलकों में मजबूत होंगे, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। सर इससे हट के अभी तक टाइगर फोर्स का किरदार सामने नहीं आया एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से कुछ शिकायत जरूर आ रही हैं। फर्स्ट फेज में पेमेंट हो रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रजिस्टर्ड लोग थे उनको, और 144 अरब रुपया तकसीम करना ये छोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर ये रकम सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाए तो फिर उनको कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड लोग भी थे उनको भी पेमेंट्स नहीं हुई और जिनको हुई हैं, और कुछ फेक लिस्टें भी बन रही हैं फेज 2 के लिए कि जिनको जो लोग मुस्तहिक नहीं है उनको पेमेंट दिलवाने के लिए, ऐसी इतलात भी हैं। देखिए जी, मैं सिर्फ अपने हल्के की आपको बात बताता हूँ। नथिया गली डिग्री कॉलेज में, बॉयज डिग्री कॉलेज में बच्चों को, लोगों को बुलाया गया जो मुस्तहिक थे, बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले। पूरा दिन वो गरीब लोग उधर बैठे रहे और कोई आदमी वहां पे नहीं गया उनको अमदाद देने के लिए। फिर कठवाल हाई स्कूल में लोगों को बुलाया गया और वहां पे वो लोग इंतजार करते रहे 12-1 बजे तक। 1 बजे उन्हें कहा गया कि आप हैदराबाद आ जाएं, यहाँ पे कोई टीम नहीं आएगी आपको अमदाद। ये तो लोगों को रुलाने वाली बात है, उनसे उल्टा मजाक करने वाली बात है। और कोई जो रिलीफ फंड था, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट हो या एहसास प्रोग्राम हो, तो मैं ये समझता हूँ कि रुले हुए लोगों को और ज्यादा परेशान किया गया है। और जो उनका हक बनता था
उन लोगों के पास ये रिलीफ पहुंचना चाहिए था, और अगर हुकूमत ने फौरी एक्शन न लिया तो मैं ये समझता हूँ कि गरीब जो है ना वो पहले ही दो वक्त की रोटी को तरस रहा था, तो अब मजीद लोग जो है ना, कोरोना तो दूर की बात है, भूख से मरेंगे। सरदार औरंगजेब नलोटा साहब, इस इमरजेंसी में, इन सख्त हालात के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन है कि कैसे गरीब और मुस्तहिक जो लोग हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है? क्या और तरीकाकार अपनाया जा सकता है इस पेमेंट के अंदर भी शफाफियत लाने के लिए? क्या कर सकते हैं? मैंने अपने हल्के में शुरू किया है, लेकिन ये मैं तमाम मुखिया हज़रात से मैं अपील करता हूँ, आपकी जो ज़कात है, सबसे बेहतरीन मौका ये है, और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गाँव में गवर्नमेंट की तरफ न भेजें, और अपने गरीब और मुस्तहिक लोगों तक आटा पहुँचाएं, खाने पीने की अशिया पहुँचाएं, और जो जिसके पास में है वो करे, और गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, और लोगों के पास उनकी जो जरूरियात की चीजें हैं वो जरूर पहुँचानी चाहिए, और नहीं पहुँचाएंगे तो जरूरत है कि लोगों के अंदर जो एहसास मामूली पैदा हो रहा है, और इससे तो माशरे के अंदर और भी खराबियाँ पैदा होंगी। एक तो कोरोना है और मजीद खराबियाँ पैदा होने का अंदेशा है। बहसीत पॉलिटिकल लीडर, अगर हम लोग हज़ारा की बात करें, अपने हल्के में आपने क्या स्टेप्स लिए हैं गरीब लोगों की मदद के लिए? आप क्या खुद क्या कर रहे हैं इस हवाले से? जी, मैं तो अपने दोस्तों का, मैं मुखिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो मेरे हल्के के अंदर मुख्तलिफ दोस्त थे जिन्होंने एक शख्स ने तकरीबन 550 पैकेट तकसीम किए हैं, जिसमें उसने 1 थैला आटे का डाला है, 5 किलो चीनी डाली है, पत्ती डाली है, 7 चावल डाले हैं, इस तरह। और इसी तरह और भी बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो, मैं किसी का नाम, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा नाम ज़रा नहीं करना है, और इसी तरह बहुत से मेरे हल्के के अंदर जो मेरे दोस्त हैं, अल्लाह उनको इसका अजर भी नसीब करे, उन्होंने मुखिया हज़रात तक जो किसी के पास में था उसने पहुंचाने की कोशिश की है, और अभी इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं कि लोगों को जो रिलीफ हमसे हो सकता है, हम अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से यही मैं करता हूँ कि आगे ज़कात का महीना भी है, जल्दी हो सके रमजान शरीफ की इंतजार किए बगैर लोग ज्यादातर सत्ता रमजान शरीफ पे देते हैं, क्योंकि 1 रुपये 10 रुपये के बराबर मिलता है। तो सरदार औरंगजेब नलोटा साहब, इसके साथ साथ समाजी दूरी, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना और अवेयरनेस के हवाले से, आप जिस हल्के से मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वहाँ पर लोगों में अवेयरनेस है? लोग इस बीमारी, इस वबा के हवाले से जानते हैं और वो तमाम तरह एहतियाती तदबीर के ऊपर अमल कर रहे हैं कि नहीं? जी, मैं समझता हूँ कि 30% जो है ना लोगों के अंदर अवेयरनेस फिलहाल तक पैदा हुई है। उसके लिए मैंने अपने यूथ विंग के नौजवानों की टीमें बनाई हैं कि आप मुख्तलिफ मल्लों में जाएँ, मुख्तलिफ देहातों में जाएँ, और उन्हीं का शामिल टीमें बनाई हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि जो तरीक़ाकार बताया गया है कि हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, हाथों को बार बार धोना है, और इस तरीके से जो बाकी तस्वीरें हैं उनके लिए अवेयरनेस पैदा करनी है लोगों के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स के जरिए और अखबार के जरिए ये सारी चीज़ों की तशहीर हो रही है, उसको मैं भी जिस जगह पे जाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों से यही कहता हूँ कि बिल्कुल हाथ मत मिलाएं, क्योंकि ये हाथ मिलाना बड़ा इस पर नुकसानदेह है, एक दूसरे के साथ मुंतकिल होती है ये अफीम। कहीं ना मिलें, और हाथों को बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और हाथ अपने के अंदर डिटॉल का इस्तेमाल करें। तो इस तरह हम काफी कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस पैदा करने की लोगों। सरदार औरंगजेब नलोटा साहब, अपना और अपने हल्के के लोगों का, और जिधर जिधर भी आप लोग जाते हैं उनका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हज़ारा डूइन से सरदार औरंगजेब नलोटा हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं। कहते हैं जी की कोशिशें कर रहे हैं, मुखिया हज़रात से भी अपील करते हैं कि लोगों की माली मदद की जाए, लोगों की मुश्किलात कम की जाए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक बड़ा फैसला किया, 144 अरब रुपया लोगों में तकसीम करना है एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत, और एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत पेमेंट का सिलसिला जारी है। लाखों लोगों तक ये पेमेंट चली गई है, और बहुत सारे लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भी पेमेंट मिले और अपने घर का चूल्हा जला सकें। हरीपुर से हट के बाकी मानसरा के मुझे हालात बताएं, बडग्राम के कोस्तान में, वहाँ पे तोरगर के तो बहुत बुरे हालात हैं, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है लोगों में अवेयरनेस के हवाले से, और एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का किसी को कुछ मिला है कि नहीं? बिल्कुल, वहाँ पर देखें जैसा कि उस इलाके में जितने लोग हैं, उस जिस रेशो में अभी मिले हैं फ़िलहाल, तो उन लोगों ने जैसा उन्होंने मैसेजेस किए हुए हैं जो
SMS کے ذریعے جو ملنے ہیں ان کی رجسٹریشن ہونی ہے اور انتظار میں ابھی تو وہ ابھی فیز ابھی دوسرا ہوگا، پھر ابھی لوگوں کو پتہ چلے، وہ لوگ تو اس آسرے میں کہ ابھی ملیں گے، جن کو میسیجز آئے ہیں ان کو بھی وہ تو ابھی ویٹ کر رہے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت اگر ٹائم اگر لیٹ ہوتا ہے، حکومت نے پھر فوری اس پہ عمل نہ کیا، ان چیزوں کو پروسیس کو جلدی جلدی ختم کر کے کوئی پیسے نہ ملے تو لیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد احتجاج جو ہے اور زیادہ ہوں گے ان علاقوں میں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگر بر وقت پیمنٹ نہ ہو سکی تو لوگ گھروں سے نکلیں گے، نقصان بھی ہوگا، بیماری کے پھیلنے کے خدشات بھی ہیں اور احتجاج بھی ہوگا. ماہر صاحب، آپ بیورو چیف ہری پور سے، آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں آئے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. ہم نے کوشش کی کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے بات کر سکیں، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پورے پاکستان کے اندر اس پروگرام کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ عمل درآمد جو ہو رہا ہے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فرسٹ فیز میں پیمنٹس جو ہے وہ کچھ ایریاز میں مکمل کر دی گئی اور کچھ ایریاز میں ہو رہی ہے، لیکن لوگ پھر بھی کچھ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس پیمنٹ کا طریقہ کار تھوڑا سا مزید جو ہے وہ اچھے سے اپنایا جاتا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بجائے پیمنٹ گھر میں پہنچا دی جاتی، اس کے لیے کوئی قیمت عملی بنائی جاتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. اور اس کے اندر ابھی کیونکہ بہت بڑی پیمنٹ اور بھی ہونی ہے، 144 ارب روپیہ تقسیم کرنا ہے، تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کتنے مستحق لوگوں تک یہ پیمنٹ پہنچتی ہے اور کتنے مستحق لوگ جو ہیں اس سے رہ جاتے ہیں. ہم لوگ اس کے اوپر نظر رکھیں گے اور جو چیز بھی ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہی ہماری کوشش ہے کہ یہ حق جو ہے حقداروں تک جائے. اپنے میزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.